نے سورج کو حکم دیا ٹھہر جا، خبردار جانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھہر گیا ہے۔ سورج پہ بھی حکم چلتا ہے رسول پاک کا، یہ الامن والعلام صفحہ 140 یا صفحہ 103۔ ہاں اللہ پاک بس سمجھ دے، ضد سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، مشرکین مکہ یقیناً مشرک تھے، ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے کا مشرک ان مشرکوں سے بھی بڑھ گیا۔ سورج چاند پر حکم چلانے کے اندر مکے کا کافر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک توبہ توبہ سورج اور چاند پر حکم چلانے میں بھی رسول پاک کو شریک بنا دیا۔ اب آگے دوسرا حوالہ، یہ دوسری عبارت، یہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی عبارت ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے، جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے، تو اب کے خلافت اللہ الکبریٰ کا ظہور عین شباب پر ہے، آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتابی کرے۔ لو جی، کہتا ہے جب رسول پاک دودھ پیتے تھے نا، پنگوڑے میں ہوتے تھے، اس وقت چاند سے باتیں کرتے تھے، چاند کو کہتے تھے ادھر جا ادھر جا، جیسے حکم دیتے تھے وہ ویسے جاتا تھا، سورج کو بھی حکم دیتے تھے۔ تو کہتا ہے جب دودھ پیتوں کی حکومت یہ ہے، دودھ پینے والوں کی حکومت یہ، تو اس زمانے میں نبی پاک کو اتنی حکومت تھی کہ سورج اور چاند پر رسول پاک حکومت کیا کرتے تھے جب بچے تھے، اور اب تو جوان ہیں، اب تو جوان ہیں، بات سمجھے، جب ظہور عین شباب پر ہے تو آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتابی کرے۔ اب آفتاب کی کیا طاقت ہے کہ رسول پاک کے حکم کی نافرمانی کرے؟ اب تو رسول پاک حکم دیں گے ٹھہر جا، وہ ٹھہر جائے گا۔ اب سورج پر حکم چلانے میں اللہ پاک کے ساتھ رسول پاک کو کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا۔ اب یہ الامن والعلا صفحہ 141 یا صفحہ 104، آگے تیسری عبارت ہے، لکھتی ہیں، یہ عبارت بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کوئی آدمی یہ کہے جی چھوٹو جی، یہ جی کوئی چھوٹا سا مولوی تھا جی اس نے بات کہہ دی، یہ چھوٹا سا مولوی نہیں، اعلیٰ حضرت ہے۔ آج کل ہمارے بعض دوست جو کہتے ہیں نہیں جی یہ چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں نا جی لہذا یہ ٹھیک ہیں جی، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے نا جی، تعویلیں کرتے ہیں خواہ، اور پھر وہ کہتے ہیں جی یہ عبارتیں بعض چھوٹے چھوٹے مولویوں کی ہیں، تو اس لیے بات کو سمجھو، یہ چھوٹے مولوی کی عبارت نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتا ہے کہ چاند پر بھی رسول پاک کی حکومت تھی، سورج پر بھی رسول پاک کی حکومت تھی، حالانکہ مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ سورج اور چاند پر حکومت اللہ کی چلتی ہے، کسی اور کی حکومت نہیں چلتی، لیکن یہ سورج پہ بھی حکومت چلانے والا بنا رہی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ تیسری عبارت ہے، یہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی عبارت ہے، لکھتی ہیں، آفتاب و ماتاب پر، آفتاب و ماتاب پر، آفتاب سورج تے مہتاب چاند، سورج اور چاند دونوں پر، آفتاب و ماتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے، ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے۔ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب، رسول پاک کی کہتا ہے حکومت کا کیا کہنا، رسول پاک کے جو نائب ہیں یا پھر
شیخ عبد القادر جیلانی کے بڑے القاب دیے ہیں، نائب فلاں 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 شیخ عبد القادر جیلانی، جب تک ان پر سلام عرض نہ کر لے سورج اس وقت تک طلوع نہیں کرتا جب تک شیخ عبد القادر جیلانی پر سلام عرض نہ کر لے، یعنی سورج طلوع کرنے سے پہلے بابا جی کے دربار پہ جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار پہ جاتا ہے، سلام کرتا ہے، سلام کر کے اجازت دیتا ہے، بابا جی کہتے ہیں نکل آ، تب نکل کے آتا ہے، وہ تو بابا جی پر سلام کرنے کے بغیر طلوع کر سکتا ہی نہیں۔ ذرا اندازہ لگاؤ، یہ ہمارے زمانہ کا شرک کرنے والا اور یہ چھوٹا سا مولوی نہیں، اعلیٰ حضرت سورج پر بھی حکم چلانے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کیا بنا رہی ہیں؟ شریک بنا رہی ہے۔ یہ الامن والعلا صفحہ 146 یا صفحہ 108۔ چوتھی عبارت، یہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب کی عبارت ہے، وہ لکھتی ہیں، وہی شیخ عبد القادر صاحب جیلانی کے بارے میں لکھتی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام نہ کر لے۔ لو جی، شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، اپنی طرف سے باتیں جھوٹ بنا کے بزرگوں کے ذمہ لگایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے خواب و خیال میں بھی یہ باتیں نہیں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے فرمایا کرتے تھے، آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام نہ کر لے۔ الامن والعلا صفحہ 147 یا صفحہ 109۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی حکومت چلتی ہے کس پر؟ سورج پر۔ مکے کا کافر بھی مانتا ہے کہ سورج اور چاند پر، لیل و نہار پر حکومت چلانے والا صرف اللہ ہے، اس حکومت چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کا مشرک وہ اللہ پاک کے ساتھ رسول پاک کو، صرف رسول پاک کو نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو شریک بنا رہا ہے کہ ان کا بھی حکم سورج اور چاند پہ چلتا ہے۔ صرف اللہ ہی حکم چلانے والا نہیں ہے بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی حکم چلانے والے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو توحید کا تیسرا درجہ ہے، تیسرے درجے کی پہلی قسم، تیسرے درجے کی پہلی قسم کہ بڑے بڑے کاموں میں تدبیر کرنا، تصرف کرنا۔ مکے کا کافر بھی مانتا تھا یہ بڑے بڑے کام اللہ ہی کرنے والا ہے، ہمارے معبود پیر فقیر یہ کام کر سکنے والے نہیں ہیں۔ اب اس پر قرآن پاک کے دو شواہد آپ کے سامنے آ چکے ہیں، آئیے تیسرا شاہد۔ دربارہ انزال مطر و احیاء ارض، آسمان سے بارش نازل کرنا، بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کرنا، مردہ زمین کو زندہ کرنا، مردہ زمین کو سرسبز و شاداب بنا دینا۔ مکے کا کافر بھی مانتا تھا یہ ایسا بڑا کام ہے کہ ہمارے معبود یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے معبود آسمان سے بارش نازل نہیں کر سکتے، مردہ زمین کو زندہ نہیں کر سکتے، درختوں کو پیدا نہیں کر سکتے، نہ
بارش پر حکم چلتا ہے ان کا، نہ زمین پر حکم چلتا ہے ان کا، نہ درختوں پر حکم چلتا ہے ان کا. یہ بارش نازل کرنے والا صرف اللہ ہے، زمین مردہ کو زندہ کرنے والا صرف اللہ ہے، زمین سے درخت اگانے والا صرف اللہ ہے، اس طرح زمین کو سرسبز و شاداب بنانے والا صرف اللہ ہے. ان بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ کون مانتا تھا؟ مکے کا کافر بھی مانتا تھا، وہ یعنی مشرک تھا، لیکن اس کے باوجود اس کام میں توحید کو مانتا تھا. اب آئیے اس کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک سے شواہد. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 63 پارہ 21. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے پیارے پیغمبر اگر آپ پوچھیں نہ ان سے کہ من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کس نے اتارا؟ آسمان سے پانی. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پانی اتار کے مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا؟ مردہ زمین کو زندہ. من بعد موتہا، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کام کرنے والا کون ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کام کرنے والا کون ہے؟ ہمارے معبود. اپنے معبودوں کا ذکر اگر وہ اپنے معبودوں کے لیے قائل ہوتے تو کہتے نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کام کرنے والا اللہ ہے، اس کام کے کرنے میں ہمارے معبود اللہ کے شریک نہیں ہیں. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. وہاں کوئی ذاتی عطائی کی تعویل بھی نہیں ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتے جی اللہ ذاتی طور پہ کرنے والا ہے اور ہمارے معبود عطائی طور پہ کرنے والے ہیں. نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. یہ کام کرنے والا اللہ ہے، اس کام کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ بڑا کام ہے، ہمارے معبود بھی یہ بڑا کام نہیں کر سکتے. اب اس پہ آئیے فہم سلف. فہم سلف علامہ قرطبی لکھتے ہیں فَإِذَا أَقْرَرْتُمْ بِذَلِكَ. فَإِذَا، وہ مکہ کے کافرو، اقررتم بذالک، جب مانتے ہو کہ یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے، تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے، فَلِمَ تُشْرِكُونَ بِهِ، پھر اللہ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ وہ سمجھے؟ جب اس کام کے کرنے میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو کہ یہ کام کرنے والا، آسمان سے پانی نازل کرنے والا، مردہ زمین کو زندہ کرنے والا، یہ حکومت چلانے والا، یہ بڑا کام کرنے والا اللہ ہی ہے، جب مانتے ہو فَلِمَ تُشْرِكُونَ بِهِ، پھر عبادت کے اندر اوروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ پھر مان لو نا کہ عبادت کے اندر بھی شریک کوئی نہیں ہے. یہ تفسیر قرطبی صفحہ 261 جلد نمبر 13. فَإِذَا أَقْرَرْتُمْ أَقْرَرْتُمْ، مکے کا کافر بھی مانتا ہے، اقرار کرتا ہے. آیت کا معنی علامہ قرطبی نے کیا بتایا کہ مکے کا کافر بھی مانتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. اپنے معبودوں کو وہ اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے. آئیے آگے مقابل عقیدہ بریلویہ. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. عقیدہ بریلویہ، اس کے لیے پہلا ماخذ
اس سے معلوم ہوا کہ بادلوں پر بھی حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ بلانے پر چلے آتی ہیں اور اشارے سے لوٹ جاتی ہیں۔ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 27 یا صفحہ 29۔ یہ مختلف طبع ہیں، یہ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 27، جو میرے پاس سلطنت مصطفیٰ ہے اس کا صفحہ 29 ہے۔ بادلوں پر بھی حکومت، اب بارش اتارے، بادل کو حکم دے کہ پانی نازل کر، بارش اتار۔ مکے کا کافر مانتا تھا حکومت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ لیکن ہمارے زمانے کا مشرک کیا کہتا ہے؟ بادلوں پر بھی حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ بلانے پر چلے آتی ہیں اور اشارے سے لوٹ جاتی ہیں۔ پیغمبر کریم کا حکم چلتا ہے، پیغمبر کریم کہیں بادل کو آ جا، آ جاتا ہے، اور کہیں کہ چلا جا، چلا جا، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ اب بادل پر بھی حکومت چلانے میں اللہ پاک کے ساتھ رسول پاک کو کیا بنا دیا گیا؟ شریک۔ حالانکہ اس کام کے کرنے میں مکہ کا کافر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک اس میں بھی اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے۔ آگے دوسری عبارت ہے، مگر اس بادشاہ کی سلطنت درختوں اور بادلوں پر بھی ہے۔ اس بادشاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس بادشاہ سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بادشاہ کی سلطنت درختوں اور بادلوں پر بھی ہے کہ وہ اپنے اس مالک کو پہچان کر خدمت بجا لاتی ہیں۔ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 27 اور جو میرے پاس ہے اس کا صفحہ 29 ہے۔ درختوں اور بادلوں پر، پہلی عبارت میں تھا بادلوں پر، اس دوسری عبارت میں درختوں پر، بادلوں پر۔ بادلوں کو حکم دیا، پانی برسایا۔ زمین کو حکم دیا، زمین سرسبز و شاداب ہوئی، درخت پیدا ہوئی ہے۔ پھر درختوں کو حکم دیا آ جاؤ، آ گئے۔ فرمایا چلے جاؤ، چلے گئے۔ درختوں پر، بادلوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم چلاتی ہیں، رسول پاک کی حکومت ہے۔ اب حالانکہ بادلوں پر، درختوں پر حکم چلانا مکے کا کافر بھی مانتا تھا، یہ حکم چلانے والا صرف اللہ ہے، اس حکم چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پر ہمارے زمانے کا مشرک اس کے اندر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہا ہے۔ یہ توحید کا تیسرا درجہ آ رہا ہے آپ کے سامنے۔ اس تیسرے درجے کی پہلی قسم کے 3 شواہد آپ کے پاس گزر چکے ہیں، بقیہ شواہد انشاءاللہ کل۔